بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج ہم لوگ یہاں ایک نئے مکان کے افتتاح کے لیے جمع ہیں. مکان بنوانے والے نے مکان بنوایا. آپ سب دینداروں کو، محبت کرنے والوں کو اس لیے دعوت دی ہے کہ یہ ایک خوشی کی بات ہے. اس خوشی میں جس طرح مالک مکان، صاحب مکان کو خوشی ہوئی ہے، اپنے دوستوں کو اس خوشی میں شریک رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آپس میں میل، محبت اور تعلق کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے اس وقت چند منٹوں میں چند باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے مسلمان اور ایک ہے آخرت. ان تینوں چیزوں کو چند منٹوں میں سمجھیے. دنیا کیا ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے. آدمی رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگ بغیر کمائے ہوئے پیسہ چراتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ دنیا ہے یا نہیں؟ پیسہ ہونا اصلی چیز. پیسہ ہے تو اس سے عیش کرتے. کبھی جے پور میں گھوم رہے ہیں، کبھی بنگلور میں گھوم رہے ہیں، کبھی کشمیر میں گھوم رہے ہیں، کبھی اور دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں. اگر زیادہ پیسہ ہو گیا گھوم رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے لذت حاصل کر رہے ہیں. اس کی تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں سب خاص لوگ ہیں جاننے والے. تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیے، یہ کام جو پیسہ حاصل کر کے ہم کر رہے ہیں تو یہ کوئی ہمارا ایسا خاص کام نہیں ہے. ہندو بھی پیسہ حاصل کر رہے ہیں، پیسہ حاصل کر کے عیش کر رہے ہیں. سکھ بھی پیسہ حاصل کر رہے ہیں، پیسہ حاصل کر کے عیش کر رہے ہیں. اور ذرا نیچے اتر کے دیکھیے، جو نچلی ذات والے ہیں وہ بھی پیسہ حاصل کر رہے ہیں، پیسہ حاصل کر کے عیش کر رہے ہیں. اور نیچے آ جائیے، یہاں دنیا میں جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں. کوئی ٹینشن تو نہیں ہے کسی گھوڑے کو، کسی گدھے کو کوئی ٹینشن دیکھا کسی نے؟ کوئی ہاتھی، کوئی اونٹ، کسی کو کوئی فکر ہے؟ کھانا، آرام کرنا یا کام میں لگ جانا. کام میں لگائے رہو تو وہ کام میں لگے رہیں گے، کام سے ہٹا دو وہ کام سے ہٹ جائیں گے. کھاتی ایک وقت گھوڑا بھی مرے گا، ایک وقت گدھے کو بھی موت آئے گی، ایک وقت اونٹ کو بھی موت آئے گی، ایک وقت غیر مسلم کو بھی موت آئے گی، ایک وقت مسلمان کو بھی موت آئے گی. مسلمان کو الگ کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت والجلال. اے مسلمانوں، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو مر جاؤ.
تمہارا یہ کام نہیں ہے. تم گھوڑا نہیں ہو، تم گدھے نہیں ہو، تم اونٹ نہیں ہو، تم ہاتھی نہیں ہو، تم زمین نہیں ہو، تم آسمان نہیں ہو، تم چاند نہیں ہو، تم سورج نہیں ہو، تم مسلمان ہو. سب چیز تمہارے نیچے ہے، تم سب سے اوپر. سب چیز تم سے نیچے ہے. ایک جگہ فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. یا نہیں دیکھتے ہو کہ ما فی الارض جميعا ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، آسمان میں اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا، تمہارا خادم بنایا ہے. تم دنیا میں آئے ہو کاہے کے لیے؟ تم دنیا کو یوز کر رہے ہو، استعمال کر رہے ہو. کاہے کے لیے؟ آخرت کے. تمہارا گھر اصلی آخرت ہے، تمہارا عارضی ٹھکانہ دنیا ہے. چاہے جھوپڑے میں رہو، چاہے عالیشان گھر میں رہو. اللہ جسے دولت دے، جسے پیسہ دے، وہ اعلیٰ درجے کا گھر بنائے. اللہ پاک بنانے والوں کو گھر مبارک کرے، لیکن اصلی ٹھکانہ یہ نہیں. اصلی ٹھکانہ آخرت ہے. دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرو. یہ ہے مسلمان کی خصوصیت. مجھے آپ بتائیے، یورپ میں جائیے، عیسائیوں سے پوچھئے، یہودیوں سے پوچھئے، کیا کہتا ہے امریکہ کہ ہمارا جاہو جلال میں کئی دن کے لیے، جب تم مر جاؤ اور تمہیں اگر کہیں قبر میں دفن کیا جائے تو 2 مہینے کے بعد تمہاری شکل نکال کر کے کوئی آدمی دیکھے تو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آگ کہاں پہ تھی. وہ تو کیڑے کھا گئے جو چھید رہ گئے آگ کی جگہ. لہذا مسلمان کو یہ حکم ہے کہ تم آخرت کو استعمال کرو، دنیا کو استعمال کرو آخرت کے لیے. آخرت کو بیچ کے تج کے آخرت پر پل نہ بناؤ دنیا کا، بلکہ دنیا کو پل بناؤ آخرت میں جانے کا. آج مکان بن گیا، مکان بنانے والے نے اینٹ، گارے، چونا، سیمنٹ، ان چیزوں سے مکان کو بنایا ہے، لیکن اس کو آباد رکھو. کاہے سے آباد ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا، اللہ کی یاد سے آباد ہوگا. کون جگہ ویران ہے؟ کون جگہ ویران ہے؟ جہاں مردے رہتے ہوں وہ جگہ ویران. جہاں آدمی رہتے ہوں وہ تو آباد. جہاں آدمی رہتے ہیں وہ جگہ آباد. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد رکھنے والا زندہ، اللہ کو بھول جانے والا مردہ. مردوں سے کوئی آدمی گھر کو آباد کرے گا؟ نماز پڑھنے والوں سے گھر آباد، حرام سے بچنے والے افراد سے گھر آباد ہوگا، حلال کی طرف لگنے والوں سے گھر آباد ہوگا، سچ بولنے والوں سے گھر آباد ہوگا. گھر کی آبادی دوسری چیز ہے اور گھر بنا ہوا بنانا دوسری چیز ہے. گھر تو بن گیا ماشاءاللہ، اللہ اسے آباد کرے سچوں سے. اللہ اس کو آباد کرے زبان کی حفاظت کرنے والوں سے. اللہ اس کو آباد کرے آنکھ کی حفاظت کرنے والوں سے. ہمارے ابراہیم بھائی ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کے لڑکے، ان کے پوتے، پر پوتے، ان کی نسلوں میں سب اللہ سے ڈرنے والے پیدا ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے پیدا ہوں. مسجد بہت اچھی چٹائی ہے، بہت اچھا پتھر لگا ہوا مسجد میں، آباد ہے نہیں، نمازیوں سے آباد. اللہ کی یاد آبادی ہے، اللہ کو بھول جانا بربادی. ہم دکان کھولتے ہیں اللہ پاک، ہمارے جتنے بھی بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، آپ سب لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، اللہ پاک جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ برکت عطا فرمائے، اس سے زیادہ برکت نصیب فرمائے. لیکن کبھی یہ نہ سوچنا یہ دکان اصلی تھی، یہ دکان تو ذریعہ ہے. اللہ پاک نے آپ کو
دنیا میں دیا ہے، اگر آپ صحیح معنی میں اس پیسے سے اپنے بچوں، اپنے بیوی، اپنے ماں، اپنے باپ، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی مرضی کو طلب کرتے رہیں، یہ دکان مبارک۔ اور اگر پیسہ آنے کے بعد اللہ کے حق کو یا بندوں کے حق کو ہم بھول گئے تو یہ پیسہ وبال ہے۔ بس دو دعائیں حضور کی سن لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسنون دعاؤں میں جو معصور ہیں، منقول ہیں، مسنون ہیں، حضور نے کی، ان دعاؤں میں مناجات مقبول ہمارے بزرگ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا ہے یہ دعا، یا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب۔ میں الگ الگ فقرے بتا رہا ہوں، ترتیب کا لحاظ نہیں کر رہا ہوں۔ حضور نے کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، من امرأۃ، ایسی بیوی سے، تشیبنی قبل المشیب، جو وقت سے پہلے مجھے بڈھا کر۔ ایسی بیوی نہیں چاہیے، بیوی سکون کے لیے ہے نہیں، قرآن میں لکھا ہے لیسکن الیہا زوجہا۔ حضرت آدم بنے، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ان کے سکون کے لیے بنایا۔ لکھا ہے علماء نے، معلوم یہ ہوا کہ بیوی مرد کے سکون کے لیے بنائی گئی، اس کو سکون ملے گا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ ہم ایسی بیوی سے دور رہنا چاہتے، ہمیں نہ دے ایسی بیوی، تشیبنی قبل المشیب، بڑھاپے سے پہلے ہمیں بوڑھا بنا۔ دوسرا فقرہ، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی عذاب، اے اللہ ہم ایسے لڑکے سے پناہ چاہتے، ہمیں ایسا لڑکا نہیں چاہیے کہ جو ہمارے لیے باعث عذاب ہو۔ تیسرا فقرہ، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبال، اے اللہ ہم ایسے مال سے دور رہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ یہ حضرت کی دعائیں سن لی، اب سنیے، میں نے کیا کہا تھا؟ مسلمان، دنیا آخرت، مسلمان کا جو کام بھی ہوگا اس میں آخرت کا لحاظ ہو۔ اب پوچھیے یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ جا کے مسجدی میں پڑا ہے، وہیں جیے وہیں مرے؟ نہیں، یہ تو نیت کی بات ہے۔ ابھی یہ روشن دان بنے، کائے کے لیے بنے؟ کائے کے لیے بنے؟ تاکہ روشنی آئے، ہوا آئے، باہر والا آدمی دکھائی دے۔ اگر یہ نیت کر لیں کہ یہ روشن دان آج سے اس لیے ہے کہ اس سے اذان کی آواز ہے، جب تک یہ بنے رہیں گے ثواب ملتا ہے یا نہیں ہے؟ کمرہ بہت اچھا بنایا، اوپر دوسری منزل بنی، اوپر تیسری منزل بنی، یہ کہیں کہ اے اللہ جب ہمارے بچے ہوں گے اور بچوں کے بچے ہوں گے تو پردے کا پورا پورا لحاظ ہو، اس لیے ہم نے یہ لحاظ یہ بنوایا، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملتا رہے۔ لکھا ہے فقہا نے کہ عورت اگر جھاڑو دے اپنے گھر میں اور یہ نیت کر لے میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھاڑو دے، جھاڑو تو اللہ کی بندی ویسے بھی دیتی، ہم اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھاڑو دے رہے ہیں تو جھاڑو کی گرد ناک میں جائے گی، جنت واجب جہنم حرام۔ یہی خطبے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ،
کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں. یہ نیت کر، صرف اتنی نیت کر لیں کہ اللہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، تر و تازہ رہے تاکہ ہم تیری عبادت کریں. دھوکہ نہ دیں، نیت یہی کریں. اللہ کو دھوکہ، پیٹ تو بھرے گا. پانی پی رہے کہ اللہ ہم اس لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے کہ آپ کا شکر ادا کریں. پھر جب کیجیے گا الحمدللہ، زبان پر یہ بات آئے. میرے بھائی، دنیا تو جانور بھی کماتے ہیں، دنیا کمانا کوئی بڑی بات نہیں. دنیا کے ساتھ ساتھ ہم کو دین کے اوپر نظر رکھنا چاہیے. اور دنیا تو ہم کو ملے ہی ملے گی، دنیا تو ہمارے ہاتھ میں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے ہمارے ایک بزرگ تھے، اور میرا تو سارا بچپنا حضرت ہی کے گود میں گزرا ہے قریب قریب. تو ایک صاحب لکھنؤ میں ملے اور حضرت کے کمرے میں اے سی لگا ہوا، ایئر کنڈیشن جو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، کمرے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو وہ ہم کو ملے، کہنا تھا مولانا ابرار صاحب کے گھر میں تو اے سی لگا ہوا ہے. تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے تحقیقی جواب کے بجائے الزامی جواب دیا. میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہو تم، ان کے گھر میں نہیں لگے گا تو کیا تمہارے گھر میں لگے گا؟ اب چپ. ہم یہ کہتے ہیں ہاں بھائی ان کے مریدوں نے لگوا دیا ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب فالتو باتیں ہیں، رات کی باتیں. جو اللہ والا نہیں ہوگا وہ نہیں آرام کرے گا تو کون آرام کرے گا؟ پوچھو حضور کے یہاں کیوں واقع ہوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، ان کے لیے یہ حرام تھا کہ رات گزرے اور سونا کرتے. ہمارے لیے تو نہیں حرام، ہمارے لیے تو نہیں حرام. ہم اگر زکات دیں گے تو سونا مصیبت، زکات نہیں دیں گے تو سونا مصیبت بنے گا. اور اگر ہم زکات دے رہے ہیں تو کوئی مصیبت نہیں. پہلے زمانے میں فقہاء علماء بتاتے تھے کہ بھائی کم سو کم کھاؤ، کم سو کم کھاؤ، قلت الکلام، قلت الطعام اور قلت المنام. سو بھی کم، کھاؤ بھی کم، بولو بھی کم. اب کیا کہتے ہیں؟ خوب کھاؤ، خوب آرام سے سو تاکہ کوئی وقت کی نماز نہ جائے. مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے اگر مقیم ہے، کوئی عذر ہے تو مجبوری ہے. خوب کھائیں گے تاکہ تر و تازہ ہو، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے. لہذا یہ باتیں جو میں نے اس وقت کہی ہیں یہ سوچ کے نہیں کہی، اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ میں آپ حضرات کو، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جن بھائیوں کے مکانات نہیں ہیں اللہ پاک ان کے بھی مکانات بنوا دو، اور جن کے پاس بنے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی اولاد در اولاد کے لیے راحت اور آسانی پیدا فرما دے. یہ چند باتیں میں نے عرض کی. اللہ پاک مبارک فرمائے آپ حضرات کے آنے کو، میری حاضری کو. مختصر سی دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ اپنے کرم سے اس مکان میں برکت عطا فرما. اے اللہ رہنے والوں میں دین عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، بری باتوں سے برے کاموں سے بچا دے. اے اللہ یہاں ہمارے جتنے بھائی جتنے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ حلال روزی عطا فرما، حلال میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم لوگوں کو حرام سے نفرت عطا فرما، اور حرام سے دور رہنے میں اے اللہ ہمارا جی لگے. اے اللہ حلال کی طرف راغب ہونے میں ہمارا جی لگے. اے اللہ اپنے کرم سے جن ہمارے بھائیوں کی، جن عزیزوں کی دکانوں میں کام نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کمی کو پورا فرما دے. اے اللہ ہر طرف سے، اے اللہ حاسدین کے شر سے
ان کے کرتب سے، ان کی ترکیبوں سے اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جن ہمارے بھائیوں کے دلوں میں اپنے بھائیوں کی طرف سے حسد کا جذبہ ہے اے اللہ ان کی اصلاح فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم سب کو صحابہ والی زندگی عطا فرما، دین کے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ ابراہیم بھائی کی آل اولاد اس مکان سے فائدہ اٹھائے، اور اے اللہ سب لوگ دین پر قائم رہیں، اور اے اللہ اسی طریقے پر جو ہمارے اور بھائی یہاں جمع ہیں اے اللہ سب کی آل اولاد کے اندر دین پیدا فرما دے، اے اللہ برے وقت سے، برے کام سے، بری بات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے چین، سکون، اچھی زندگی عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، اچھی آخرت عطا فرما، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔